اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں اور جن تک ہماری یہ بات اب پہنچتی رہے گی اور سارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو سیریز یہاں شروع کی گئی کہ خلفائے راشدین، یہ وہ خلفاء جنہوں نے منہاج علی نبویہ، اس بنیاد پر خلافت کے قائم ہونے کے بعد اس کو آگے بڑھایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو حکم دیے ہیں اور رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 10 سال میں جس طرح سے عمل میں لایا ہے اور ایک بڑی مملکت کھڑی کی رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ چاروں خلیفہ نے، خلفائے راشدین نے جس طرح سے اس کو آگے بڑھایا، ایک زبردست تاریخ ہے۔ بلکہ پوری دنیا کی اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے، جو معلوم تاریخ 7000 سال کی ہے، تو 7000 سال کی تاریخ میں ایسے 40 سال، یعنی رحمت عالمین کے 10 سال اور 4 خلفائے راشدین کے 30 سال، تو ایسے 40 سال حکمرانی کے، حکومت کے، سیاست کے، ایڈمنسٹریشن کے دنیا میں کبھی بھی نہیں رہے، اور آئندہ بھی اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو ایسے 40 سال کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، اور نہ صرف معلومات حاصل کرنا بلکہ اس معلومات کی بنیاد پر ہم دنیا کے جس بھی حصے میں رہتے ہیں، تو وہاں یہ نظام کہ جو نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اور کامیابی سے اس کو 30 سال خلفائے راشدین نے چلا کر دکھایا، تو آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس کی کوشش ہونا چاہیے کہ سارے مسلمان، دنیا کے جتنے نان مسلمس ہیں، دنیا کے جتنے نان مسلم ہیں، چاہے وہ رابرٹ ریٹا ہوں یا رمیش رشمی ہوں یا جو انجان رشید رشیدہ ہوں، تو ان کے پاس اس کو پیش کر سکیں کہ یہ 10 سال رحمت عالمین کے اور یہ 30 سال خلفائے راشد کتنے عظیم الشان تھے۔ اور دنیا کے ہر ملک میں، جیسے آج کل 223 ملک ہے، 223 کنٹریز، اور اس میں عوام کی پاپولیشن ہے 812 کروڑ، تو 812 کروڑ میں کیسا ایڈمنسٹریشن ہونا چاہیے، کیسی حکمرانی رہنا چاہیے، کیسا مینجمنٹ ہونا چاہیے اور کیسا کلچر ہونا چاہیے، تو وہ دیکھیے ایک زبردست مثال ملتی ہے ہم کو دونوں دور میں۔ ایک تو رسول اللہ کے 10 سال، میں پھر تکرار سے کہہ رہا ہوں، اور 30 سال خلفائے راشدین۔ ہم یہاں آج کی گفتگو میں جو بات کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دوسرے خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر کے بعد، اور حضرت ابوبکر کو 2.5 سال کے قریب عرصہ ملا، یعنی وہ تو 30 سال ہے 4 خلفائے راشدین کے، تو 2.5 سال کے لگ بھگ حضرت ابوبکر کے ہیں۔ حضرت عمر کو جو موقع ملا ان کی موت تک، وہ ہے 10 سال 6 مہینے 4 دن، لگ بھگ 10.5 سال ملے، 10.5 سال۔ اس کے بعد 12.5 سال ملے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور آخر میں حضرت علی کو لگ بھگ 6 سال اور کچھ مہینے ملے ہیں۔ تو اس طرح ملا کر یہ 30 سال ہوتے ہیں چاروں خلفائے راشدین کے۔ ان سب میں جو دور سب سے زیادہ منور، سب سے زیادہ ایلومینیٹنگ اور سب سے زیادہ چمکتا دور ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس طرح سے ایڈمنسٹریشن چلایا ہے، اور ایڈمنسٹریشن چلاتے ہوئے ان کی اپنی ذاتی صلاحیت، اس کے بعد لوگوں سے کام لینا، پھر مختلف انداز میں ان ایوری سیکشن آف لائف، ان ایوری واک آف لائف، انہوں نے جو ادارے، جو انتظامات، جو محکمے، ڈپارٹمنٹس قائم کیے، وہ کمال کے ہے۔ میں تو بہت آج صرف ایک سرسری جائزہ پیش کروں گا، کیونکہ 50 منٹ 55 منٹ ہمارے پاس اتنا ہی صرف ہو سکتا ہے کہ ہم ایک سرسری جائزے سے گزرے۔ کسی اور وقت ایسا کریں گے کہ صرف ہم حضرت عمر کی سیریز چلائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ میں نے جو زیادہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، تو حضرت عمر کے بارے میں سب سے زیادہ گہرائی سے جو گئے ہیں بھارت میں، وہ ہے شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مرحوم نے حضرت عمر کے بارے میں ایک کتاب مرتب کی، الفاروق،
الفاروق لگ بھگ 400 سے زیادہ صفحات کیے، اور انہوں نے بڑی باریکی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کی روشنی میں، سنت و سیرت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اور پھر ان سے پہلے حضرت ابوبکر کا جو ایک 2.5 سال کا دور ہے، اس کے بعد جس کامیابی کے ساتھ انہوں نے یہ لگ بھگ 10.5 سال چلائے ہیں، کمال کے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کچھ باتیں ان کے بارے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ نے وہ حدیث پڑھی، آپ کے سامنے آئی کہ حدیث نبوی ہے کہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ترمذی کی ہے، اس کا نمبر ہے 3686۔ یہ حسن درجے کی ہے۔ غریب صرف اس لیے بولا گیا کہ اس کے جو دوسرے درجے کے راوی ہے وہ صرف ایک ہے، بعد میں ایک راوی کا سلسلہ ہے، تو اس لحاظ سے غربت ہے، لیکن یہ حسن اسٹیٹس کی ہے، یعنی صحیح حدیث ہے۔ اس میں جو بات رحمت عالمین نے ارشاد فرمائی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو عظمت ہے اور جو کمال ہے اس کو بیان کرنے کے لیے بہت کافی شافی ہے۔ رحمت عالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے تھے، عمر بن خطاب ہوتے تھے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب کی جو بہادری تھی، جو ذہانت تھی، جو مینجمنٹ تھا، اور جو گہرائی سے لوگوں کا ان کو اندازہ تھا، حکومتوں کا اندازہ تھا، اور اطراف کی جو مملکتیں اور کنٹریز تھی ان کی اسٹڈیز تھی، پھر لوگوں سے کیسے بیہیو کیا جائے، تو اس میں وہ ان کی قوم پہلے سے ایمبیسڈر تھی، ایمبیسی کا کام وہ چلا چکے، سفارت کا، تو اس لحاظ سے بہت کمال کی شخصیت تھی۔ تو یہ بات صرف ان کے بارے میں رحمت عالمین نے فرمائی۔ وہ جو بات ایک اور بات نبی کے حوالے سے، نبی کی تشبیہ دیتے حضرت علی کے بارے میں بھی آئی ہے کہ حضرت موسیٰ کے لیے ہارون جیسے تھے، ہارون علیہ السلام، ویسے میرے لیے علی ہیں۔ یعنی حضرت علی جس طرح سے ساتھ دیتے تھے، جس طرح سے ہر دم ساتھ ہوتے تھے، جس طرح کی قربانی دی، جس طرح کا ساتھ دیا، موت تک ساتھ دیا، تو اس لحاظ سے ان کو بھی وہ نبوت والی شان سے تعریف کی گئی کہ یہ میرے لیے ہارون جیسے ہیں۔ لیکن یہ جو تعریف ہے کہ نبوت کی ذمہ داری اپنے آپ میں پوری جو ہوتی ہے، اس کا جو پرتو دکھایا تو وہ حضرت عمر نے دکھایا اپنے ان 10.5 سالوں میں، اور وہ رحمت عالمین تو پہلے سے ان کو دیکھ کر جان چکے تھے نا، ان کے لیے تو خصوصی دعا کی تھی ان کے ایمان کے لیے۔ تو آپ دیکھیں ان کے ایمان لانے کے بعد جو عروج اور جو عظمت اور جو کھلاپن اور جو بہادری اور مردانگی کا انداز ملا اسلام کو، وہ حضرت عمر کا خاصہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا، رحمت عالمین نے دعا کی، پھر وہ ساتھ آئے۔ تو آپ دیکھیے اب ان کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کو تھوڑی ان کی تاریخ سے بتانا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر، یہ دونوں کے جو دادا ہے، آبا و اجداد، تو یہ 8ویں پشت میں یعنی 8ویں دادا کے پاس یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں بنی عدنان میں۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک بڑا شرف حضرت عمر کو حاصل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں پشت میں وہ جا کر ملتے ہیں ان سے، اپنے آبا و اجداد میں، پروج میں، پرکھوں میں۔ تو یہ ایک کمال کی بات۔ پھر دوسری خوبی کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو جد اعلیٰ یعنی دادا، ان کا نام تھا عدی، تو وہ خانہ کعبہ یعنی کعبۃ اللہ اور قریش کے معاملات، یعنی وہ جو قریش رہتے تھے، جو پورا کنٹرول کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کو اور وہاں کے سارے معاملات کو، افیئرس کو، تو اس سلسلے میں ان کے ذمہ جو ذمہ داری تھی وہ ایمبیسی کی تھی، سفارت کی تھی، کہ باہر سے آنے والے لوگ، باہر سے آنے والے سردار، یا یہ خود کبھی باہر جا رہے ہیں، دوسرے قبیلوں کے سردار، ان سے ملنا ملانا، ان سے بات چیت، ان سے معاملات کرنا، آپ دیکھیے بہت اہم کام ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر کے دادا عدی یہ بھی اس کے اتھارٹی تھے اور مہارت رکھتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ کسی بھی قبیلے کے ساتھ کوئی معاملہ ہو یا کوئی منافرت، کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا ہو، تنازعات ہوں، تو ایسے معاملے میں بھی دونوں کو ملانے کا جو کام کیا کرتے تھے وہ حضرت عمر کے خاندان کے لوگ کیا کرتے، اور یہ کام حضرت عمر نے بھی کیا، ان کے دادا نے بھی کیا، ان کے والد نے بھی کیا، پھر انہوں نے بھی کیا۔ پھر ان کے دادا کے بارے میں مشہور ہے، ان کے دادا کا نام ہے نفیل بن عبد العزیٰ۔ ان کے بارے میں تو ایک بہت اہم واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ 2 بڑے بڑے قبیلے کے درمیان، قریش کی قبیلے مکہ میں،
ان کے درمیان ایک بڑا ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا سیاست اور قیادت کے معاملے میں. اس کو سالو کرنے کا کام انہوں نے کیا, یعنی جو ان کے دادا ہیں حضرت عمر کے نفیل بن عبد العزا, تو انہوں نے وہ میٹر سالو کیا تھا. تو اس لحاظ سے بھی ان کی جو عظمت ہے معاملات کو سمجھنے کی تو وہ بہت کمال کی تھی, اور وہ حضرت عمر میں بھی آئی. پھر اس کے بعد میں ننیال کی طرف جانا چاہتا ہوں. اب ہم ددیال کی طرف تھے. ابھی حضرت عمر کے نانا کا نام تھا ہشام بن مغیرہ. تو وہ کیا کرتے تھے کہ قریش کے جو فوجی اقدامات تھے, یعنی ایز اے آرمی جو بھی آفینسو اسٹیپس وہ لیتے تھے دوسرے قبیلوں کے سلسلے میں, تو اس میں ان کے نانا کا رول بہت اہم ہوا کرتا تھا. تو اس لحاظ سے تاریخ میں ان کا بھی نام بہت بڑا ہے. پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات چونکہ ایک طرف ددیال کی طرف سے ایک طرف ننیال کی طرف سے حضرت عمر کو ملے. ظاہر ہے کہ جب آپ کی نسل میں اس طرح کی چیزیں ہوں اور آپ بھی بیدار ہوں, جاگروک ہو, اور اس طرح کی اویکننگ آپ کے پاس ہو, تو پھر آپ کو اس کا فائدہ ملتا ہے. تو حضرت عمر وہ شخصیت تھے کہ جن کو یہ ننیال اور ددیال کی طرف سے یہ فائدے بھی ملے. پھر اس کے بعد حضرت عمر کے دادا اور نانا دونوں کی طرف سے اور جو چیزیں ملی اس کے بارے میں مفکرین لکھتے ہیں, مورخین لکھتے ہیں, ہسٹورینز, کہ یہ الگ الگ اور بھی میدانوں میں ان کی کام تھے. کیا کیا میدان تھے؟ سپاہ گیری, یعنی ایز اے فوجی, ایز اے آرمی من, وہ جو صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی قوم میں تھی, ان کے ننیان اور ددیال سے ان کو ملی تھی. اس کے بعد پہلوانی, کیونکہ اس دور کا فن دکھانے کا, قوت دکھانے کا ایک فن تھا ریسلنگ. تو ریسلنگ میں بھی ان کے پاس جو ہے تو وہ مہارت تھی, اور وہ مہارت ان کے پاس بھی آئی حضرت عمر کے پاس. پھر ایک اور بڑا کام ہوتا ہے چیزوں کو سمجھانے, پیش کرنے, بات کرنے, وہ ہے تقریر, ڈیبیٹ, ایلیکیوشن. تو اب دیکھیں اس لحاظ سے بھی حضرت عمر بہت ممتاز تھے کہ ان کے دادا اور نانا کی طرف سے ان کو یہ خوبی بھی ملی تھی اور اس میں وہ بھی ماہر تھے. پھر ایک اور چیز ہے جسے کہتے ہیں نسب دانی. نسب دانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف خاندان ہیں, مختلف قبیلے ہیں, تو ان قبیلوں کی تاریخ, ان قبیلوں کی ہسٹری, ان قبیلے میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی کیا خوبیاں ہیں, کیا خامیاں ہیں, اور خوبیوں اور خامیوں کے لحاظ سے معاملہ کیسے کیا جانا چاہیے. تو یہ جو ایمبیسیڈرشپ یا سفارت ہوتی تھی, تو اس کا بھی بہترین نالج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. پھر ان کی بہادری کا عالم یہ تھا اور پھرتیلے پن کا عالم یہ تھا کہ وہ گھوڑے پر رکاب میں پیر رکھ کے بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے تھے, وہ اچھل کر بیٹھتے تھے. آپ دیکھ اس کے لیے بہت قوت اور شجاعت کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت اچھے ججمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اس طرح سے بیٹھے. تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک گھوڑے پر اچھل کے بیٹھوں گا اور کنٹرول کروں گا. تو آپ دیکھیے یہ ہمت, شجاعت بھی حضرت عمر کے پاس تھی. اس سے بھی ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہم پر کھلتے ہیں. اس کے بعد ذرا آگے آئیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ معاملے کو سمجھنا, افیئر سے, مختلف قسم کے افیئر سے ان کو سمجھنا اور اس کے حوالے سے پھر رائے دینا, اس کے حوالے سے معاملے کو سلجھانا. تو اس کے لیے بھی جو معاملہ فہمی لگتی ہے, انڈرسٹینڈنگ افیئرس کی, تو بھی بہت کمال کی وہ سمجھتے تھے. اور قوت تقریر سے پھر لوگوں کو قائل کرانا, کنونس کرنا. تو قوت تقریر سے لوگوں کو, قبیلوں کو, افراد کو کنونس کرنے کی صلاحیت بھی ان کی بہت بڑی تھی. پھر ایک بہت اہم بات تھی, رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے کام کا آغاز کیا 610 عیسوی سن, جب قرآن کی پہلی آیت نزول ہوا, تو اس وقت لکھنے والے, لکھنے پڑھنے کی مہارت رکھنے والے, وہ قریش میں اچھی مہارت رکھنے والے صرف 17 لوگ تھے, صرف گن کر 17 لوگ, اور ان 17 میں حضرت عمر تھے. تو اس لحاظ سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی کتنی بڑی اہمیت تھی کہ وہ اس صلاحیت کے بھی عامل تھے ان 17 افراد میں. پھر اس کے بعد ان کا ایک اور کام تھا جو زندگی میں انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے تجارت کو معاش کے طور پر اختیار کیا تھا. ٹریڈنگ بزنس. ٹریڈنگ بزنس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو دور دراز ملکوں کے سفر کرنے کا موقع ملا, کہ شام ہے, سیریا ہے, اور ایران ہے, اور بھی جو قریب کے ملک ہے, اس وہاں جانا اور بزنس کرنا, وہاں معاملات کرنا بزنس مین سے, ٹریڈرز سے. تو اب دیکھیے اس میں بھی آدمی کا تجربہ, انڈرسٹینڈنگ, شعور, سینس بہت زیادہ بڑھتا ہے. پھر اس کے بعد سفر میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف ملکوں کے قبیلوں کے سردار
بڑی بڑی شخصیتیں، ایلیٹس جسے ہم کہیں گے، عمائدین، ایلیٹس، ان سے ملاقات، ان سے بات چیت. پھر کاروبار کی وجہ سے تجربات، جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، انوبھو ہوتے ہیں، پھر اس سے جو ٹیلنٹس بڑھتے ہیں، تو اس میں بھی ان کو کافی جو ہے تو فائدہ ہوا اپنی شخصیت کو ان ساری صلاحیتوں کے سلسلے میں بڑھانے کے سلسلے میں. پھر ایک اور اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، معاملات میں ساتھ ہوئے، تو آپ دیکھیے کہ دو بڑے فیصلے کی بات ہم کرتے ہیں کہ ہجرت کے بعد یعنی 13 سال مکے کے گزرنے کے بعد جب مدینہ رحمت عالمین آئے، اب باضابطہ مسجد کی تعمیر ہو گئی، اب لوگوں کو بلانا ہے، تو یہ مشورہ ہوا کہ لوگوں کو کیسے بلایا جائے. تو اس وقت جو سسٹم دوسری قوموں کے پاس تھا کہ وہ ناخوش بجانا یا کوئی ایسی چیز بجانا کہ جس سے بجا کر لوگوں کو بلایا جا سکے، ٹھیک. تو حضرت عمر نے اس وقت رائے دی کہ ہم اذان دیں گے کہ وہ جو اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی شہادت، رسول اللہ کی شہادت، نماز. تو آپ دیکھیں یہ الفاظ، ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، لیکن یہ فیصلہ اور فیصلے کی تہہ تک پہنچنے کا معاملہ حضرت عمر کا تھا، اور اللہ کے رسول نے اس کو پسند فرمایا کہ ہاں یہ زیادہ بہتر ہے بلانے کے لیے اس طرح سے تکبیر دیا کرنا اور اس طرح سے اتنے جملے رکھنا. پھر فجر کے سلسلے میں جو ایک خاص ہے کہ الصلاۃ خیر، وہ بھی ان کا ہی مشورہ تھا کہ اس کو اس میں خاص طور پہ شامل کیجئے. فجر کے اس خصوصی پس منظر میں اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی کہ نیند کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی یہ جملے دو اس میں شامل کیے گئے. اب اس کے بعد ایک بہت کمال کی بات ہے کہ بدر کے جو قیدی تھے، بدر کے قیدی، تو ان کے سلسلے میں کیا کیا جائے کہ وہ جو قید ہوئے ہیں لوگ، کیا سزا دی جائے، کیا نہ دی جائے ان کو. تو لوگوں نے سجیسٹ کیا کہ ان سے پیسے لیے جائے، پیسے لے کر چھوڑ دیا جائے. کسی نے جان لینے کی بات کہی کہ یہ دشمنی کرتے رہے آج تک، اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ انہوں نے اب تک دو دشمنی کی، نقصانات کیے، قتل و غارت گری کی، تو ان کے قتل کرنا چاہیے. رسول اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا. رسول اللہ نے ہم ان سے جو ہے تو جو ان کا معاوضہ دے سکتے ہیں ان سے معاوضہ لے لیں گے، یا باقی جو معاوضہ نہیں دے سکتے لیکن پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو ہم ہمارے پاس کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کو مامور کر دیں گے، ڈیوٹی دیں گے کہ چلو ہمارے اتنے بچوں کو اچھی طرح سے لکھنا پڑھنا سکھا دو. یہ بھی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ سورہ انفال آیت 66، سورہ انفال آیت 66 میں اللہ تعالیٰ نے اس رائے کی تائید کی جو حضرت عمر نے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتر ہوتا کہ ان کو قتل کیا جاتا، کیونکہ ان کے جو جرم تھے اور جس طرح کی سزا کی عبرت جانا چاہیے تھی اس میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بعد میں آیا کہ یہ بہتر تھا کہ ان کو قتل کیا جاتا. تو وہ رائے پہلے حضرت عمر دے چکے تھے. ایسا اور 2 بار ہوا کہ حضرت عمر نے ایک رائے دی اور اللہ تعالیٰ نے کی رائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے مطابق تھا پہلے سے، اور بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عمر کی رائے اس بارے میں اس طرح ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ان کی جو بہادری اور شجاعت ہے کہ ہم اگر حق پر ہیں اور ہم اللہ کے ساتھ ہیں، رسول اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم رسول اللہ کے ساتھ ہیں، تو سارے معاملے کھل کے ہونا چاہیے. تو اب جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا 6 نبوی، وہ 6 سال میں اسلام قبول کیا، تو اسلام قبول کرتے انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم نماز جو چھپ چھپ کر پڑھتے ہیں دار ارقم میں، ہم یہاں نہیں پڑھیں گے، ہم کعبے میں جا کر پڑھیں گے. اور انہوں نے صاف اعلان کیا کہ جس کو اپنی ماں کا بچہ کھونا ہے یا جس کو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے تو ذرا ہم کو نماز سے روک کر دکھائے. تو کھل کر جو ہے کعبے میں آ کر انہوں نے نماز ادا کی اور ساتھیوں کو نماز ادا کرنے کے لیے کہا. تو یہ جو ہمت اور شجاعت ہے یہ حضرت عمر کے آنے کے بعد یہ ایسا ہوا. حکمتاً رحمت عالمین خاموش بیٹھے تھے اور لوگوں کو دیکھتے ہوئے ان کی کمزوری، پھر غلام زیادہ بھی ساتھ آئے تھے، لیکن حضرت عمر آنے کے بعد یہ قوت ملی. پھر اس کے بعد ہم ان کی مثالی قیادت کے سلسلے میں اور جو باتیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آئیڈیل دیا 10 سال میں، اور 10 سال میں آپ نے مدینے میں پورے اسٹیبلشمنٹ زیرو سے کیا، زیرو سے، اور 10 سال میں 10 لاکھ مربع میل 10 لاکھ اسکوائر مائلز میں حکومت پھیلا دی، 10 لاکھ اسکوائر مائلز میں. اس کو آگے بڑھانے کا کام حضرت ابوبکر کے ذمہ پہلے آیا، لیکن ان کو زیادہ موقع نہیں ملا، 2.5 سال ملے صرف، اور اس میں بھی بغاوتیں بھی شروع ہو گئی تھی، ان کو کم ہو. لیکن اس کے بعد جو حضرت عمر کو موقع ملا وہ بہت کمال کے ساتھ، وہ 10 سال اور 6 مہینے
اس میں جو مینجمنٹ، جو ایڈمنسٹریشن اور تدبر اور تدبیر سیاست جو چلائی حضرت عمر نے، وہ کمال کی ہے. ہم اس کی جھلکیاں انشاء دیکھیں گے. لوگوں نے جو غور کیا، یعنی پچھلے جو 14.5 سال ہے، آج ذرا اس کے پیچھے کی ہسٹری میں جائیے تو آپ کو ایک بھی شخصیت ایسی نہیں ملے گی، ایک بھی شخصیت کہ جس نے حضرت عمر کی طرح یہ 10 لاکھ مربع میل کو 22 لاکھ مربع میل میں پھیلایا ہو، 22 لاکھ اسکوائر مائلز میں پھیلایا ہو، اور پھر کمال کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، کمال کے مینجمنٹ کے ساتھ، پھر بہت سارے سیکشنز آف لائف میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس بنا کے ساتھ ان کا ایک ڈسپلن شروع کر پوری تاریخ اس سے پہلے خالی ہے، اور آئندہ بھی جس لیول پر، جن مینز اور ویز کے ساتھ حضرت عمر نے کیا، وہ بعد میں بھی نہیں ملتا اس کمال کا. میں پڑھ رہا تھا کہ جو ملٹی ڈائمینشنل ایکٹیویٹیز حضرت عمر نے کی، وہ کمال کی ہے. شبلی نعمانی مرحوم نے 45 کام بتائے ہیں. میرے تو صرف پڑھنے میں آج کا وقت ختم ہو جائے گا. 45 کام کہ اپنے 22 لاکھ مربع میل میں 10 10.5 سال میں پھیلانے کو، جو کام انہوں نے کیا 45 تو کم سے کم اہم انہوں نے گنوائے ہیں. 45 میں پڑھوں گا. پھر ان کے ساتھ جو ملٹی فیسٹ ان کی جو خوبیاں تھی، ٹیلنٹ تھا، وہ بھی کمال کا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ سوچا کہ جو اس سے پہلے سوچا بھی نہیں گیا. وہ سوچا انہوں نے، اور وہ صرف سوچا نہیں بلکہ اس کو پریکٹس میں لایا، پریکٹیکل میں لایا، اس کے ڈپارٹمنٹ قائم کیے. تو ملٹی ڈائمینشنل اور ملٹی فیسٹ پرسنالٹی حضرت عمر تھے. لوگ پہلے بعد میں سکندر کو کہتے، لیکن سکندر ان کی دھول کو بھی نہیں پہنچتا. کہنے کو کہہ لیتے ہیں لوگ الیگزینڈر دی گریٹ. ارے اس نے صرف فتوحات کی، اس نے مینجمنٹ کہاں چلایا؟ ایسا صرف فتوحات کی، اور وہ بعد میں سلسلہ ختم ہو گیا اور بعد میں اجڑ گیا نا سب. لیکن حضرت عمر نے جو مینجمنٹ چلایا اور جو باقی رہا اور بعد میں بڑھتا رہا اور اسٹیبلش ہوا، تو یہ تو حضرت عمر کا ہی کمال ہے. تو ان کی جیسی شخصیت نہیں رہی. اچھا، پھر میں اس کو دیکھ رہا تھا تھوڑا سا مائیکل ہارٹ کو، کہ مائیکل ہارٹ نے کیا نمبر دیا دی 100 میں، وہ 100 بڑے میں. تو میرا تو احساس تھا کہ شاید اس نے دوسرے نمبر پر دیا ہوگا رحمت عالمین کے بعد، کیونکہ اتنا زبردست مینجمنٹ، اور اس نے جو قائم کیا تھا پیرامیٹر کہ موسٹ انفلوئنشیل پرسنالٹیز آف دا ہسٹری، تو اس لحاظ سے تو حضرت عمر ہوتے ہیں. لیکن اس نے اپنے لحاظ سے، کیونکہ وہ کیا سوچا اس نے، اس کے جو پیرامیٹرز تھے کہ سائنس کے لحاظ سے اثرات اور مختلف اور کاموں کے لحاظ سے، اس سے جناب اس نے نیوٹن کو دوسرے نمبر پر دیا، بدھ کو تیسرے نمبر پر لیا، جیزس کو چوتھے نمبر پر لیا. اس نے حضرت عمر کو 52 میں نمبر پر لیا. تو میرا ایسا احساس ہے کہ اس نے اس لیے لیا کہ وہ اس نے یہ سمجھا کہ ان کا دور چھوٹا ہے 10 سال کا، لیکن اس کے جو اثرات ہیں اور اس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہوئے، اس کا زیادہ صحیح وہ آنکھ نہیں سکا. لیکن ٹھیک ہے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. میں ایک حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ گاندھی جی نے جس وقت ملک آزاد ہوا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ جو کیبنٹ بننے جا رہی تھی، جس میں نہرو تھے، سردار پٹیل تھے، اور مولانا آزاد اور شخصیات تھی، انہوں نے ایک بہت تاریخی بات کہی. آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک پیپر نکالا کرتے تھے دی ہریجن. تو ہریجن کا جو ایشو ہے 27 اپریل 1947، 27 اپریل 1947 کا پیپر، وہ ویکلی تھا. اس میں جو مضمون انہوں نے لکھا تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ اب میں ہماری بننے والے گورنمنٹ سے، شاسن سے کہنا چاہوں گا کہ شاسن اور گورنمنٹ چلاؤ ابو بکر اور عمر کی طرح. ان کا جملہ یہ ہے. انہوں نے کہا کہ ابو بکر اور عمر کی طرح شاسن چلاؤ. اور اپنے پاس کے لوگوں کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کا حوالہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ تاریخی شخصیات نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ تو نے حوالہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا دیا. آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے زبردست شخصیت کے بھی سامنے طے تھا کہ بھی یہ حکومت، یہ ایڈمنسٹریشن، یہ ڈپارٹمنٹ، سیکشنز آف لائف میں کام کس کے حوالے سے چلنا چاہیے. پھر اب وہ بھی یہ بات کہی انہوں نے. پھر اس کے بعد اور کچھ باتوں کی طرف میں جانا چاہتا کہ اگر آپ نے خطبہ جمعہ پر غور کیا ہوگا، اور اکثر میں نے بھارت میں جہاں جہاں خطبہ جمعہ سنے یا باہر بھی سنے، سعودی یا مسقط میں، تو حضرت عمر کی تعریف میں ایک جملہ کہا جاتا
کہ اشد فی امر اللہ عمر، اشد بہت شدید اور بہت سخت، کس معاملے میں؟ فی امر اللہ، اللہ کا حکم اگر آ جائے تو اس کی پابندی، اس کے پورا کرنے میں عمر رضی اللہ جیسے شدید اور سخت اور ڈسپلین کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے خاص ان کے ساتھ یہ بات لائی جاتی کہ اشد فی امر اللہ عمر. تو یہ ہے ان کی خوبی جو ہم جمعے میں یاد کرتے ہیں لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، اور سب یہ ہوتے کہ اب نماز جلدی کھڑے ہونے والی ہے، کیونکہ وہ پوری خلافت کھڑی ہونے والی ہے، کسی کے ذہن میں نہیں دور دور تک. اور وہ حضرت عمر کی طرح کھڑی ہو نہیں، نماز کھڑے ہونے، اب ہم نے یہ ختم ہو رہا، وہ بھاشن بھی ختم ہوا اور عربی بھی ختم ہو رہا. کاش ہم لوگ یہ سب جانتے. اور اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ میں یہی کہوں گا آپ سے، یا آپ اب یہ بعد میں یہ کلپ جہاں تک بھی جائے، اللہ کرے زیادہ لوگوں دیکھیں، ارے ہم کو خلافت قائم کرنے کی کوشش کرنا ہے، ہم کو خلافت کی وہ بنیادیں دینا ہے پوری دنیا کو، 812 کروڑ کو، 223 ملکوں کو، کہ اگر تم اپنے ملک میں امن چاہتے ہو، اپنے ملک میں خوشحالی چاہتے ہو، اور ساری ہیومینٹی کی بیٹرمنٹ چاہتے ہو، اور سب کی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو دور خلافت چلائے، حضرت مصطفیٰ محمد سم کی پیروی میں، ارے وہ چلاؤ. ارے یہ پیغام لے کر، یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے. یہ پیغام لے کر میں کئی بار عید ملن کے موقع سے کئی بار پیغام پر پریشک میں نے یہ پیغام دیا، اور یہ پیغام ہم 200 کروڑ کو دینا چاہیے. 200 کروڑ مسلمان ہیں، 24% مسلمان ہیں 812 کروڑ میں. تو 200 کروڑ کی ذمہ داری ہے کہ حضرت عمر کی یہ شان کو سمجھے، اس شان کے مطابق اپنے گھر والوں کی زندگی بنائے، مسلمانوں کو پیغام دیں، اور پھر مسلمانوں سے کہے، چاہے وہ بھارت کے 21 کروڑ ہو یا دنیا کے 200 کروڑ ہو، کہ آؤ اپن ساری دنیا کو بتائیں گے کہ ایڈمنسٹریشن کیا ہوتا ہے، اور کمال کا، رحمت کا، خیر پہنچانے کا، سب کو سکون اور آرام پہنچانے کا مینجمنٹ کیا ہوتا ہے. آؤ ہم یہ دیکھیں، بتائیں. اب دیکھیں کوشش یہ ہونا چاہیے، اور مجھے بہت درد سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم عام طور پر ہم جو ڈوب جاتے ہیں وہ دستر بستر میں، کہ دستر یا بستر، کھانا سونا. ارے دستر بستر بنیادی ضرورت ہے، اس کو پورا کر لیجئے، لیکن اس کے بعد یہ کام کیجئے پھر، اور زیادہ ٹارگٹ کے ساتھ، بڑا ٹاسک بناتے ہوئے کہ ہاں ہم کو جو پورا دنیا کو دیکھنا ہے خیر کے ساتھ، امن کے ساتھ، بہتری کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ. تو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعد حضرت عمر نے چلا کر دکھایا ہے. تو میں اچھے سے سمجھوں گا، میں اچھے سے پڑھوں گا، اور میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، موت تک کوشش کروں گا. آپ دیکھیے دنیا میں اس وقت کون کون ہے. پچھلے کئی صدیوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں فرعون آئے، دنیا میں ہٹلر آئے، اور دنیا میں جھوٹلر آئے، اور دنیا میں ڈھونگی آئے. تو آپ دیکھیں کیا فرعون، کیا ہٹلر، کیا جھوٹلر اور کیا ڈھونگی. ارے ان کی حکومت، ان کی قیادت نہیں چاہیے دنیا کو. 812 کروڑ کو ایسی قیادت چاہیے جو رحمت والی قیادت ہے، ایسی قیادت چاہیے جو سب کو خیر پہنچانے والی قیادت ہے. کیا سوچ ہے حضرت عمر کی، ذرا اندازہ کیجئے وہ کیا سوچ رہے ہیں. مدینے میں بیٹھے ہیں، عراق تک سرحدیں پھیلی ہوئی ہے، فرات دریا بہ رہا ہے. تو ایک دن آپ نے کہا اپنے دربار میں کہ سنو، میں اپنے آپ کو اتنا ذمہ دار سمجھتا ہوں، اور یہ شعور رکھتا ہوں، اور یہ درد رکھتا ہوں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاس سے اگر مر جائے تو اس کی پوچھ عمر سے ہوگی. کیا بات ہے کہ ان کی مملکت میں 22 لاکھ مربع میل میں اگر ایک بکری بھی مر جائے تو اس کی بھی عمر سے ہوگی. کہ تم نے پروویژن کیوں نہیں کیا، تم نے انتظام کیوں نہیں کیا، وہ پیاس سے، پانی کی کمی سے بکری کا بچہ کیوں مر گیا. آپ دیکھیں یہ شعور، یہ احساس حکومت چلانے کا. تو آپ دیکھیں یہ احساس، شعور ہم کو 812 کروڑ میں چاہیے، 223 ملکوں میں چاہیے، اور وہ ہم کو بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، جتنا موقع ملے، جہاں جہاں موقع ملے، جیسا جیسا موقع ملے. اب آئیے، اب اس کے بعد میں صرف پڑھوں گا وہ 45 کام، کہ 45 کام جو انہوں نے کیے جناب، کہ جو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کہ جو ہم سوچ نہیں سکتے، وہ انہوں نے 1400 سال پہلے کیے. جو ہم سوچ نہیں سکتے انہوں نے 1400 سال کیے، کروائے، اور ویسا مینجمنٹ، ویسے ڈپارٹمنٹس قائم کروائے انہوں نے. آئیے کیا 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 انہوں نے. بیت المال، ٹریجری، تو ٹریجری کا سسٹم انہوں نے قائم کیا. ٹریجری کا سسٹم
یہ کمال ہے ان کا. پھر اس کے بعد عدالتیں، کورٹس، الگ الگ لیول کی کورٹس، انہوں نے کورٹس قائم کیے اور قاضی مقرر کیے. تیسرا کام، تاریخ کے ہسٹری کاؤنٹ کہاں سے کریں گے اور سن کہاں سے گنیں گے. اس سے پہلے تک یہ نہیں گنا جاتا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم ہجرت سے گنیں گے، کیونکہ ہماری جو تاریخ بن رہی ہے اور ہماری جو حکومت بنی ہے تو جناب یہاں سے بنی ہے. تو آپ اس لحاظ سے انہوں نے طے کیا کہ ہم جو ہے ہجرت کے بعد سے جو ہے تو طے کریں گے اور لکھیں گے کہ جناب یہاں پر تاریخ کیا ہوگی، دن کیا ہوگی، جس کو کاؤنٹ کیا جائے گا. اچھا ہجرت کیوں چنا انہوں نے؟ کیونکہ خلافت وہاں سے قائم ہوئی ہے اور پورا ایک اسلامی نظام، اسلامک اسٹیبلشمنٹ وہ مدینے میں ہوا نا. تو ہجرت سے کاؤنٹ کرنا شروع ہوا. آج ہے 1446 ہجری. تو حضرت عمر نے یہ تاریخ لکھنے کا، تاریخ گننے کا سلسلہ شروع کیا. اچھا اس کے بعد چوتھی بات، انہوں نے ایک لقب دیا. قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت 59 کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور امیر کی اطاعت. تو اب خلیفہ کے لیے ایک نام انہوں نے تجویز کیا، امیر المومنین. کہ اب جو ہے امیر المومنین ہوگی، امیر ہوگا مومنین کا، کہ وہ جو تیسری اطاعت کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو اس کے لحاظ سے ہم صرف خلیفہ نہیں امیر المومنین کہا کریں گے. تو انہوں نے یہ شروع کیا. پھر اس کے بعد فوجی دفتر، کہ ہماری آرمی ہے، آرمی کا ریکارڈ، پرسنس اور سارے معاملات، اس کا ایک باضابطہ دفتر، ڈپارٹمنٹ ہوگا. تو ایک باضابطہ آرمی کے لیے ڈپارٹمنٹ قائم کیا انہوں نے. پھر اس کے بعد چھٹا، والنٹیئرز جو والنٹریلی کام کر رہے ہیں مختلف موقع سے، تو ان کا کیا اسٹائپنڈ ہوگا، ان کی کیا تنخواہ، وہ بھی باریکی سے انہوں نے طے کی کہ جو جتنا وقت دے گا اس لحاظ سے ہم اس کی تنخواہ دیں گے. 7 دفتر مال، کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ، کہ ہمارے پاس جو فائنانس جمع ہوگا تو فائنانس کا جمع ہونا اور اس کا ڈسٹریبیوشن وہ کیسے کیا جائے گا، تو دفتر مال انہوں نے قائم کیا. اس کے بعد لینڈ ریکارڈ جو ہوتا ہے نا، تو لینڈ ریکارڈ 1400 سال پہلے انہوں نے قائم کیا. کہ پیمائش ہماری جو 22 لاکھ مربع میل ہے، تو 22 لاکھ مربع میل اسکوائر مائلز کی ہم پوری پیمائش کریں گے، گنتی کریں گے کہ کہاں سے کہاں تک ہماری مملکت ہے، کون سا شہر کہاں سے، کون سی اسٹیٹ کہاں سے. تو ایسا پوری انہوں نے پیمائش کا سسٹم شروع کیا. پھر اس کے بعد مردم شماری، سینسس، کہ ہمارے پاس 22 لاکھ مربع کتنے لوگ ہیں، کیا عمر کے لوگ ہیں، کس شہر میں ہے، کہاں کہاں رہتے. تو وہ پوری تفصیلات چودھری صاحب، تو پوری تفصیلات جناب وہ اس کے اندر سینسس میں انہوں نے جمع کی. ہم آج آسانی سے کر نہیں سکے 10 سال میں، اور مختلف ہیلے بہانے لا رہے. تو 2021 کی اب تک نہیں ہوئی ہے، اور انہوں نے باضابطہ اس وقت ہی جو ہے پیمائش کا سسٹم قائم کیا. پھر پانی کی تنگی، پھر انہوں نے اس کے لیے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نہروں کا جال پھیلائیں گے. تو انہوں نے باضابطہ نہروں کا نظام شروع کیا، کینلز، کہ ہم کینلز قائم کریں گے، نہریں قائم کریں گے. جناب وہ سسٹم کیا. اب اس کے بعد 11واں کام جو انہوں نے کیا کہ انہوں نے 5 بڑے بڑے شہر آباد کرائے. انہوں نے جو شہر آباد کرائے، ایک کوفہ، دوسرے بصرہ، تیسرے جیزہ، چوتھا فسطاط، 5واں موصل. تو 5 بڑے شہر انہوں نے ڈیولپ کرائے. کیا ہم اس کو، ان کی یہ جگہ ہماری سٹی ہونا چاہیے، یہاں لوگوں کے لیے آسانی ہے، یہاں لوگ آ سکیں گے، یہاں ان کی تجارت، ٹریڈنگ اور دوسرے معاملات کی آسانی ہے. تو 5 شہر بنوائے. اس کے بعد 12ویں نمبر پر جو ممالک، کنٹریز پر انہوں نے جو ہے اسلامی حکومت قائم کی، پھیلائی، بڑھائی، تو اس کے صوبے، ڈویژنز بنانا، ڈویژنز، کیونکہ کنٹرول کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو جتنا ہم چھوٹا چھوٹا کریں گے اتنا کنٹرول رہے گا. تو انہوں نے اس کے ڈویژنز بنائے. اچھا اس کے آگے انہوں نے اور ایک کام کیا کہ انہوں نے 13ویں نمبر پر ایشور، یعنی وہ یقی، یونٹ کیا ہونا چاہیے، یونٹ، تو یونٹ کہ جس سے گنیں گے چیزیں لکھیں، تو وہ یونٹ قائم کیا. پھر اس کے بعد دریا جتنے اویلیبل تھے جہاں 22 لاکھ مربع میل میں، تو وہاں کی پیداوار کیا کیا ہے، جیسے امبر ہے، خوشبوئیں وغیرہ، تو اس پر کتنا ٹیکس لگانا چاہیے کہ وہ ان کے لیے بھی بوجھ نہ ہو، وہ ایگریکلچر کرنے والوں کے لیے، کسانوں کے لیے بوجھ نہ ہو، لیکن حکومت کی امداد ہوتی رہے، اس سے کام ان کے چلائے جا سکے. تو اس لیے ٹیکس کا سسٹم لیکن پورے عدل اور انصاف کے ساتھ انہوں نے شروع کیا. اور اس کی تحصیل بھی بنائی، پھر کون لے گا، کون جمع کرے گا، کیا حصہ رکھے گا، کیا دے گا.
پھر اس کے بعد 15ویں نمبر پر حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی. یعنی پہلے وہ جنگ کے حوالے سے پہلے لوگ آتے تھے، تو اب انہوں نے کہا کہ جنگ کے حوالے سے نہیں بلکہ تجارت کے حوالے سے اگر ٹریڈنگ کے لیے ٹریڈرز آنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس کچھ فنون بھی ہے، ٹیکنکس بھی ہے، تو ان کو بھی جو ہے تجارت کرنے کی اجازت رہے گی. تو وہ ہے کہ انہوں نے ڈپارٹمنٹ شروع کرایا. پھر اس کے بعد جیل خانہ قائم کیا. پریزنٹ سسٹم نہیں تھا تو اس کو باضابطہ قائم کیا. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی میں قیدیوں کو باندھا تھا، لیکن انہوں نے باضابطہ جیل بنائی کہ جہاں ان کے پورے پروویژنس کے ساتھ ان کو رکھا جائے اور ان کو جو غذا، کپڑے، جو بھی پروویژنس ہونا چاہیے وہ سب کا انتظام کر کے انہوں نے پریزن سسٹم، جیل کا سسٹم بنایا. پھر اس کے بعد انہوں نے اگلا کام کیا کہ پہاڑوں کے درمیان سے پاس ہونے کے لیے درے کہ اس کو توڑ کر کیسے روڈز بنائے جائے، تو وہ سسٹم بھی انہوں نے قائم کیا. کیونکہ کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے آج کل وہ ٹنلز میں سے جانا یا سمندروں کے بیچ میں پل، ہم نے کیا کیا کہ بہت سارے فاصلے کو کم کیجئے، تو دروں کو، پہاڑوں کو کاٹ کر درے بنانا، یہ سسٹم انہوں نے ایجاد کیا، شروع کرایا. پھر اس کے بعد ایک کمال کا کام انہوں نے کیا جس پر آخر میں وقت رہا تو میں لاؤں گا مگر لگتا نہیں یہ وقت ملے گا. راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال معلوم کرنا. وہ بے چین رہتے تھے، وہ کسی رات سوتے نہیں تھے اطمینان سے. تو مدینے میں تو اکثر گھما کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہتے تھے مختلف ڈیویژن میں کہ لوگوں کی خبر گیری کیا کرو کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں بھوک کا مسئلہ ہو اور جہاں کوئی اور مسئلے ہو. تو لوگوں کو اس کی تاکید کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد پولیس کا ڈپارٹمنٹ انہوں نے قائم کیا کہ لا اینڈ آرڈر انٹرنل مینٹین کرنے کے لیے. تو فوج تو باہر کے لیے، آرمی تو باہر کے لیے، لیکن انٹرنل لا اینڈ آرڈر کیسے مینٹین؟ تو انہوں نے اس دور میں 1400 سال پہلے پولیس ڈپارٹمنٹ قائم کیا. پھر اس کے بعد جگہ جگہ فوجی چھاونیاں انہوں نے قائم کی، ان کے کیمپ، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہر وقت مدینے سے جناب فوج جا رہی ہے تو کب تک جائے گی، کتنے کلومیٹر جائے گی، میل جائے گی. تو انہوں نے جگہ جگہ چھاونیاں قائم کی کہ جیسی ضرورت ہوگی وہ چھاونیوں سے ہم قوت حاصل کریں گے. پھر اس کے بعد 21 نمبر پر ہے کہ گھوڑوں کی کون کون سی نسلیں ہیں، کون سی نسل کے گھوڑوں کی کیا خصوصیات ہیں اور ان میں کس طرح کے اصیل، مخنث ہوتے ہیں. اور وہ اس کی باضابطہ کلاسیفیکیشن اس طرح نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے کلاسیفیکیشن کروایا اور اس لحاظ سے پھر چھاونیوں میں اور ان سے کام لیے جائیں گے، یہ انہوں نے طے کیا. پھر اس کے بعد پرچہ نویس کے لیٹرز بھیجنا ہے، تو لیٹرز بھیجنے والے کے باضابطہ لیٹر لکھنے والے اور اس کے بعد ڈاکومنٹیشن کا نظم کہ بھئی اگر ایک لیٹر جا رہا ہے خلیفہ سے گورنر کو، گورنر سے نیچے، تو اس کا پورا ڈاکومنٹیشن ہونا چاہیے، ٹھیک سے فائلنگ ہونا چاہیے. تو وہ سسٹم انہوں نے 14 سال پہلے قائم کیا. پھر اس کے بعد مکہ معظمہ میں باہر سے مسافر آ رہے ہیں، تو پہلے کیا تھا کہ جناب اگر کوئی قبیلے سے جان پہچان ہے تو اس سے قائم کیجئے، نہ تو جناب رہیے پڑھے پھر. تو انہوں نے باضابطہ مسافروں کے آرام کے لیے مکانات بنائے مکہ میں. پھر راہ پر پڑے ہوئے بچوں کی پرورش، کہ غریبی کی وجہ سے اگر کہیں چھوڑ دیے ہوئے، پہلے چھوڑ دیے جاتے تھے، تو انہوں نے ان کے لیے بھی اسٹائپنڈ اور ان کے لیے بھی پروویژنس کیے جائیں گے کہ ان کو کون سنبھالے گا، ان کا خرچ کون دے گا، کتنا خرچ ہر مہینے کو ان کو دیا جائے گا. تو وہ پورا ایسے بچے جو لاوارث ہیں، ایسے لاوارث بچوں کے لیے انہوں نے پروویژن کی. پھر اس کے بعد اب جیسے مکے میں انہوں نے کیا مہمان خانہ، تو مختلف شہروں میں کہ جہاں لوگ آتے جاتے ہیں زیادہ مسافر، تو وہاں انہوں نے مسافر خانے شروع کرائے. پھر اس کے بعد 26واں کام انہوں نے یہ کیا کہ اہل عرب کو چاہے وہ کافر ہوں غلام نہیں بنایا جا سکے گا، کیونکہ کافر ہوں تو ان کو مسلم بنایا جائے گا نا، اور ان کو جو شہری کے حیثیت سے قراروائی کی عزت ملنا چاہیے عرب میں ان کو دی جائے گی، مسلمان بنا کے دی جائے گی. تو انہوں نے وہ غلامی کا سسٹم ختم کیا. پھر انہوں نے یہ کیا کہ ہماری ہی 22 لاکھ مربع میل میں جو عیسائی ہے، کرسچنز، اور جو یہودی ہے، جیوز، اور اگر ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے تو سرکاری خزانے سے، بیت المال سے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے گا. تو جیوز کے لیے اور کرسچنز کے لیے بھی یہ پروویژنس انہوں نے کیا. پھر اس کے بعد 28 نمبر پر انہوں نے مکاتب قائم کیے، یعنی جگہ جگہ اسکولز، ڈے آؤٹ، کہ لوگ وہیں آئے، پڑھیں اور چلے جائیں. تو ڈے آؤٹ اسکول سسٹم انہوں نے وہاں قائم کیا. پھر اس کے بعد 29 نمبر پر معلم، ٹیچرز ہیں اور مدرسے ہیں. تو مدرسے کا مینجمنٹ اور ٹیچر
ان کی تنخواہیں کیا ہوں گی ان کی ضرورت کے لحاظ سے اور حالات کے لحاظ سے. تو ضرورت حالات کے لحاظ سے ان کی تنخواہیں انہوں نے طے کی, بلکہ باضابطہ پے اسکیل طے کیا انہوں نے. 1400 سال پہلے پے اسکیل کا کنسپٹ انہوں نے 14 سال پہلے لایا. پھر اس کے بعد 30ویں نمبر پر جو کام انہوں نے کیا کہ حضرت ابوبکر کو اصرار کیا کہ اب چونکہ بہت سارے صحابہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ہیں تو اکثر حافظ ہیں, تو ضرورت نہیں پڑتی کہ باضابطہ الگ سے قرآن کے نسخے لکھا کر بانٹے جائے, کہ اگر حفاظ نہ ہو تو یہ جناب قرآن کے نسخے سے لوگ پڑھوائیں, تعلیم کا انتظام کریں. تو انہوں نے اصرار کیا, مسلسل اصرار کیا حضرت ابوبکر کو, کیا ہے ابوبکر اب وہ اپن باضابطہ جو ہے تو کئی نسخے بنائیں گے قرآن کے. حضرت ابوبکر شروع میں اس کو مان نہیں رہے تھے. کیوں؟ ان کا احساس یہ تھا کہ جب یہ کام اللہ کے رسول نے کیا نہیں کیا تو میں کیوں کروں. لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے دور کی بات نہیں ہے, بات آگے بڑھ رہی ہے. اب 10 لاکھ مربع میل بنے, اب 22 لاکھ مربع میل اور پتہ نہیں اور آگے بڑھے گی. تو ہم کو نسخے یعنی وہ والیومز قرآن کے بنا کے وہ پھیلانے پڑے گے تاکہ لوگوں کے پاس ایک ریکارڈ رہے کہ اس ریکارڈ کے مطابق ان کو قرآن پڑھنا, پڑھوانا, یاد کروانا اور اس کی تعلیم دینا ہے. تو یہ کام انہوں نے کروایا. پھر اس کے بعد قیاس, اسپیکولیشنز, جہاں اسپیکولیشنز کی ضرورت ہے, میں یہ بجٹری اس میں شیئرز کے معاملے میں نہیں کہہ رہا ہوں, عام معاملات میں جہاں قیاس کی ضرورت ہے تو وہاں پر قیاس کیسے کیا جائے, اس کا اصول کیا ہوگا, کہ قیاس کس بنیاد پر کیا جائے گا, اسٹیمیشن کس بنیاد پر کیا جائے گا. تو اسٹیمیشن کی بنیاد ہے قرآن حدیث, اور اس سے اسٹیمیشن پبلک کے لیے, تو وہ اسٹیمیشن کا سسٹم انہوں نے شروع کرایا. 32 کہ فرائض میں جو پابندی ہونا چاہیے فرائض میں, اور جو پابند کیا جانا چاہیے ماننے والوں کو, تو فرائض میں پابندی کا سسٹم انہوں نے شروع کرایا. یہ ان کا 32واں کام ہے. اس کے بعد ان کا 33واں کام یہ ہے, تو انہوں نے الصلاۃ خیر من النوم بعد میں اس کو آگے بڑھایا کہ یہ باضابطہ فجر کی اذان میں ہونا چاہیے. اچھا, اور ایک بڑا کام انہوں نے کیا جس پر آج لوگ اس کی تعداد پر لڑ رہے ہیں, نماز تراویح. نماز تراویح کی جماعت انہوں نے قائم کرائی, کیونکہ وہ جو لوگ بکھرے پڑھ رہے تھے اور جس کی وجہ سے بہت ڈسپیوٹس ہو سکتے. ابھی تو 8-22 میں اتنا ڈسپیوٹ ہے, 8-20 میں, تو آپ دیکھیں وہ کئی جماعتیں ہوتی تو کتنا ڈسپیوٹ ہوتا تھا. تو انہوں نے وہ کئی جماعتوں کو ڈسپیوٹ ختم کیا اور ایک جماعت قائم کی. تو یہ بھی بڑا کارنامہ ان کا ہے. پھر اس کے بعد وہ جو 3 طلاقوں کا طریقہ اس وقت تھا جو ایک ساتھ دی جائے, تو اس کو طلاق بائن انہوں نے قرار دیا کہ جس کو مذاق کے طور پر اور کھیل کے طور پر لوگ استعمال کرنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کھیل مذاق کا سسٹم روک کر سختی سے لوگوں کو پابند کیا. پھر 36ویں نمبر پر انہوں نے جو کام کیا کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا سزا دی جائے, کیونکہ سزا قرآن میں نہیں ہے. تو وہ انہوں نے طے کی کہ 80 کوڑے ہم ماریں گے. جیسے کوئی زنا کرتا ہے تو 100 کوڑے تھے, تو کہا کہ اس سے ذرا 20 کم, مشورے سے, لیکن سوچا انہوں نے کہ اب ہم 80 کوڑے طے کریں گے شراب پینے والوں کو, اور 80 کوڑے طے کیے. پھر تجارت کے جو گھوڑے ہیں تو انہوں نے بہت باریکی سے سوچا کہ بھئی تمہاری سواری تجارت کی ہے, ٹریڈنگ کی ہے نا, تو گھوڑا بھی ٹریڈنگ کا ہے نا, تو تمہارے گھر کی سواری کے جو ہوں گے وہ الگ, فوج کے ہوں گے وہ الگ, لیکن ٹریڈنگ کے اگر گھوڑے ہیں تو ٹریڈنگ کے گھوڑے پر بھی ایک معمولی سا ٹیکس, ہم زکات لگائیں گے. تو گھوڑوں پر بھی پھر انہوں نے زکات لگائی, گھوڑوں پر زکات. اچھا, اس کے بعد بنو تغلب ایک عیسائی قبیلہ تھا, تو ان پر جزیہ تھی. تو اب انہوں نے کہا کہ جزیہ کہتے ہیں جزا, کہ ان کی حفاظت کرنے کی جزا, بدلہ. تو کہا کہ جزا نے ہم اسے زکات لیں گے تاکہ ان کو یہ اس سے انکریجمنٹ ملے کہ ارے تم کو اسلام میں آنا ہے, تم کوئی دشمن نہیں, اور تم کو صرف دشمن کی طرح ہم نہیں سنبھال رہے بلکہ ہم کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں, تو تم سے زکات لیں گے. تو بعد میں پھر جناب ان کو اسلام لانے میں آسانی ہوئی. پھر جو اگلا کام انہوں نے کیا 39واں کام, وقف سسٹم, وہ جس کو ختم کرنا چاہ رہی حکومت جھوٹے امینڈمنٹ کے ساتھ. تو وقف کا سسٹم انہوں نے شروع کیا, اور پہلا وقف انہوں نے کیا کہ مکے میں آنے والوں کو کہ میری یہ زمین ہے, تو یہ زمین میں مکے میں آ کر رہنے والے مسافروں کے لیے وقف کرتا ہوں. تو انہوں نے وقف بھی کیا اور وقف کا سسٹم قائم کیا. پھر اس کے بعد 40واں جو کام انہوں نے کیا کہ نماز جنازہ میں الگ الگ تکبیروں کا سسٹم تھا, انہوں نے اس کو 4 تکبیروں تک لایا کہ بھئی پہلی تکبیر کے بعد کیا, دوسری تکبیر کے بعد 3 کیا اور 4 کیا. تو سر باضابطہ 4 تکبیر کے تحت انہوں نے لوگوں کو جمع کیا. پھر ایک کام انہوں نے کیا 41 کہ مساجد میں وعظ کا طریقہ,
کہ مسجد میں واز ہونا چاہیے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ بس اگر عربی خطبہ ہو گیا, کچھ آیتیں پڑھ لی گئی. اب انہوں نے کہا کہ نہیں, اب ہم ایسا کریں گے کہ وہ جو خطبہ ہے جو رسول اللہ کے دور میں وہ تو پڑھیں گے, اب ہم اس کے ساتھ حالات حاضرہ میں کیا رہنمائی دینا چاہیے. تو اس کے لحاظ سے واعظین کو مقرر کریں گے کہ آپ جمعہ میں یہ واز دیجئے, اور واز میں آپ کو یہ دینا چاہیے کہ ہمیں پچھلے ہفتے کیا ہوا اور اگلے ہفتے کے لحاظ سے کیا رہنمائی کرنا ہے. تو واز کا سسٹم جمعہ میں انہوں نے شروع کرایا. پھر اس کے بعد اور پہلا واز انہوں نے تمیم داری رضی اللہ جو قرآن میں بہت ماہر تھے, ابی بن کعب کے ساتھ جن سے انہوں نے تراویح پڑھوانا شروع کیا تھا, تو ان کو انہوں نے واز دینے کا موقع دیا کیونکہ ان کی قرآن پر گرفت مضبوط تھی اس لیے, اور پہلا واز انہوں نے دیا تھا. پھر 42واں کام انہوں نے یہ کیا کہ اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہ طے کی. دیکھیں آج تک وہ مسئلہ چل رہا ہے, لیکن اس پورے انصاف کے ساتھ کہا کہ بھی امامت کے لیے تو اس کو سارے کام چھوڑ کے آنا پڑتا ہے 5 بار, مؤذن کے ساتھ اور سارے کام رہیں گے جناب, صفائی وغیرہ نگہداشت وغیرہ کے. تو اس کے لحاظ سے ان کی تنخواہیں مقرر کی 14 سال پہلے. پھر اس کے بعد 43واں کام انہوں نے کیا 43rd کہ مساجد میں راتوں کی روشنی کا انتظام. کہ پہلے ایسا جو گھروں کے چراغ لوگ لگایا کرتے تھے, مسجدوں کا چراغ نہیں ہوتا تھا, لیکن کوئی رات میں آ جائے یا کیڑے کاٹے آ جائے تو اس کے لیے وہاں بھی چراغ ہونا چاہیے. تو مساجد میں چراغوں کا سسٹم جناب انہوں نے شروع کرایا. اور 44واں جو کام ان کا ہے کہ لوگ اشعار پڑھ رہے ہیں, ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور اکثر مذاق اڑانے پہ سے جنگیں پہلے ہو جاتی تھی, بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں, ڈسپیوٹ ہو جاتے. انہوں نے کہا کہ اب اشعار تو پڑھے جائیں گے لیکن وہ کام کے, تعمیری, پروڈکٹیو رہیں گے اور کنسٹرکٹیو رہیں گے. ایسے اشعار اب سے نہیں پڑھے جائیں گے جسے مذاق اڑایا جا رہا ہو. تو ایسے مذاق اڑانے کی جس کو ہجو کہا جاتا ہے, تو ہجو کرنے کے اشعار یہاں سے نہیں پڑھے جائیں گے. یہ سسٹم انہوں نے قائم کیا. پھر اس کے بعد پہلے غزلیں تو پڑھی جاتی تھی کہ جناب وہ محبوب کی حسن کی تعریف ہو رہی ہے, مگر پہلے نام بھی لیے جاتے تھے. تو انہوں نے وہ سسٹم بند کیا کہ آپ کسی کا نام لے کر اس کے حسن کی تعریف اور غزلیں نہیں پڑھی جائے گی. تو یہ بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت بڑا کام ہے جناب, تو وہ انہوں نے کیا 45واں کام. اور جو عرب میں پہلے سے چل رہا تھا اور بڑے تو جناب یہ ہے وہ ان کے 45 کام. آپ دیکھو اس میں میرا وقت ختم ہو گیا. خالی وہ کام کی تفصیلات میں کسی اور وقت بتاؤں گا کہ وہ کس طرح ہونے لائے اور اس کے کیا فائدے وغیرہ. اب آخر میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جناب, اب آپ دیکھیں یہ سب کام کر رہے ہوں تو یہ پورے کام سن کر آپ کو کیسا لگا؟ ایک دنیا دار آدمی لگ رہا, دنیا دار آدمی کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ارے وہ دنیا داری کس لیے ہے کہ اللہ کے یہ جو 22 لاکھ مربع میل میں بندے رہ رہے ہیں سکون سے, خیر سے, امن سے, اور پورے قرآن کی روشنی میں حدیث روشنی کیسے رہیں, اور ان کے گھر اور ان کے سب لوگ کیسے سکون, یہ سب کے لیے انہوں نے کام کیے. یہ تو بڑے بڑے 45 ہے. شبلی نعمانی تو کہتے ہیں اور بڑی فہرست بن سکتی ہے, میں تو موٹے موٹے 45 صرف اس میں سے چنے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو بات میں ان کے سلسلے میں لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ ان کی اللہ سے محبت ان کی جو خصوصیتوں کو بڑھاتی ہے نا, کہ اللہ سے محبت کو جو معاملہ تھا نا, جو انہوں نے رسول اللہ سے سیکھا تھا, تو ان کی بھی راتوں کی اکثر نیندیں کم ہوا کرتی, یا تو رعایا کی خبر گیری میں ہے یا پھر مسلح پر ہے. بہت معمولی سونے کے ساتھ جناب, بہت معمولی نیند کے ساتھ وہ سارے کام کیا کرتے تھے. اور ایک بار انہوں نے کہا, بڑی کمال کی بات کہی, اس سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ ان کا اللہ سے جو تعلق ہے, یعنی اللہ سے محبت بھی شدید ہے اور اللہ سے تقوی بھی شدید ہے. بیلنس ہے, حسین بیلنس, کہ اللہ سے محبت بھی شدید اور اللہ سے تقوی بھی شدید. تو ایک بار انہوں نے کہا کہ اللہ اگر تو یہ اعلان کر دے کہ ایک شخص کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ وہ خوش نصیب میں ہوں. میں تجھ سے اتنی محبت کا واسطہ رکھتا ہوں, میں سمجھوں گا میں ہوں. لیکن اتنے ہی بیلنس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرے کہ ایک شخص کے علاوہ سب جنت میں جائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ وہ گناہگار میں ہوں. کیا بیلنس ہے یہ؟ آدمی اتنا بیلنس نہیں کر سکتا, سوچ میں بھی نہیں کر سکتا, عمل میں تو کیا کرے گا. اچھا, یہ کون شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ شیطان جب حضرت عمر کو دیکھتا ہے تو اپنا راستہ بدل دیتا ہے. کیوں؟ اس کا معلوم کہ اس شخص کا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ اتنا شدید ہے اللہ کے احکامات کی پابندی میں کہ میں لاکھ بہکاؤں گا بھی تو اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے. اصل یہ مطلب ہے اس کا. اصل ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وہ گلی بدل کے دوسری گلی سے گیا ہو,
چودھری محلے سے، ایسا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے پاس جا کے کوئی بہانہ، کوئی وار چلا نہیں سکتا. یہ شخص مانے گا ہی نہیں، اتنا اللہ کو ماننے والا اور اتنا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے. اور ایک آخری بات جناب، وہ جو خبر گیری کرتے تھے رعایا کی، وہ ذرا آخری ایک واقعہ سنیے ان کا. ایک رات میں نکلے ہوئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ایک جھوپڑی میں بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے. اب جناب قریب گئے. وہ جو خاتون ہے بیوہ ہے، بچے یتیم ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا اور ابھی ہوا اور حالات تنگ ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں، ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے پر اور عورت بس وہ ہلا رہی ہے، کچھ ہلانے جیسا کر رہی ہے. قریب گئے، سلام کیا اور پوچھا کہ اے بہن کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے شوہر کا انتقال ہو چکا، ہمارے کوئی بھی نہیں گھر والے مدد کرنے والے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ رو رہے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں ان کو بہلا کر سلا دوں. اس میں کچھ بھی نہیں، پانی ہے اور کچھ پتھر ڈال کے میں ہلا رہی ہوں. حضرت عمر کی تو کیفیت یہ ہو گئی کہ جیسے اب زمین پھٹ جائے اور گڑ جائے. انہوں نے کہا کہ عمر تو خلیفہ ہے اور تیری رعایا میں مدینے میں یہ حالت ہے کہ خاتون، ایک بیوہ خاتون اپنے یتیم بچوں کو پانی گرم کرتے ہوئے بچوں کو بھوکا سلانے پر وہ فوراً تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے بیت المال اور جب وہاں سے شکر، روا، گھی لیا اور جناب وہ لے کر آنے لگے. تو ان کے خادم نے کہا کہ ارے مجھے نہیں، قیامت پہ مجھے اپنا ہی حساب دیا. تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے اور جناب وہ جو برتن تھا اس میں وہ روا، شکر اور وہ ڈال کر انہوں نے جناب پہلے میٹھا بنایا، وہ بچوں کو کھلایا اور بچے جب سو گئے تو پھر وہ اطمینان سے گئے. یہ کہ کسی ایڈمنسٹریٹر سے آپ سوچ بھی سکتے ہیں، یہ کسی ایڈمنسٹریٹر سے کہ کوئی ایسی اپنی رات ضائع کر دے، کوئی اس طرح سے کہ کوئی بیوہ کی خبر گیری کرے، کوئی اس طرح اپنے یتیم کی خبر. اس وقت وہ خاتون نے کہا کہ وہ عمر کدھر ہے، ان سے کہہ رہی ہے کہ وہ عمر کدھر ہے، اس کو خبر ہی نہیں. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے کہا کہا گیا ہے بہن معاف کرنا، وہ عمر میں ہی ہوں. تب اس نے معافیا مانگی کہ ارے یہ تو خود خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے. تب اس نے معافیا مانگی. تو یہ ہے انداز. اب اس پورے پس منظر میں نے کیا کرنا چاہیے اور آپ نے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میری اور آپ کی آخر تک تڑپ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر جینا ہے تو دنیا میں خلافت کو سمجھانے کے لیے، ہم نے اگر مرنا ہے تو دنیا میں خلافت کو سمجھاتے ہوئے، میں قائم کرتے ہوئے نہیں کہہ رہا کیونکہ ابھی آپ نے سمجھا ہی دیا تو بہت بڑا کام ہو جائے گا، اس لیے میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھائیے کہ خلافت کیا چیز ہے اور خلافت کیسا نظام ہے اور خلافت میں کتنا خیر ہے اور خلافت میں کتنی سلامتی ہے اور خلافت میں کتنے زبردست نظام بنیں گے اور وہ ایسے چلائے جائیں گے تو کیا کمال ہوگا کہ کوئی بھوکا نہیں ہوگا، کوئی پیاسا نہیں ہوگا، کوئی غریب نہیں ہوگا اور زکوٰۃ کے دینے والے تو ہوگے، زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا، سب خوشحال ہوں گے. تو جو ایسا نظام جو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا 10 سال مختلف جنگوں کے ساتھ، تو کامیابی کے ساتھ 10 سال 6 مہینے 4 دن انہوں نے جناب چلایا. اور موت کیسے ہوئی؟ شہادت. کہ ابو لولو فیروز جو اجمی تھا، پرشین تھا اور اس کو ہائر کیا تھا لوگوں نے، تو جناب اس نے فجر کی نماز میں خنجر سے حملہ کیا اور ان کو شہید کیا. ورنہ ویسے تو کس کی کیا مجال کی حضرت عمر کے قریب آ سکتا. فجر کی نماز اور سجدے کی کیفیت میں اس نے شہید کیا. وہ اپنے اللہ سے جا کر ملے. لیکن ہم کو قیامت تک کے لیے ایک روشن نشانی دے کر کے کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس شان کے ساتھ ہونا چاہیے. خلافت کا پورا سسٹم اور پورا ایڈمنسٹریشن اس طرح ہونا چاہیے. اس کو سمجھو، پڑھو اور دنیا کو بتاؤ موت تک. میں جب بھی خطاب کرتا ہوں نان مسلم سے صاف کہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کے رسول نے اسلام میں ایک پورا سسٹم دیا ہے، ایک پورا سسٹم دیا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو ایجوکیشنل سسٹم زبردست سسٹم ہے، مورالٹی سسٹم ہے، پھر اس کے بعد فیملی سسٹم ہے، سوشل سسٹم ہے، اکنامیکل سسٹم ہے، جوڈیشیل سسٹم ہے اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے. 7 سسٹم ہے. میں کہتا ہوں کہ جو زبردست کامیابی سے چلائے گئے کہ جہاں کوئی غریب نہیں تھا اور کوئی جناب زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو موت تک توفیق دے کہ رحمت عالمین سسم دیا ہوا نظام مصطفیٰ، نظام خلافت اور کامیابی کے ساتھ چلایا ہوا حضرت عمر نے یہ نظام خلافت، اس کو سمجھنے، پڑھنے
اس پر گہرائی سے یقین کرنے اور موت تک لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ سے جا ملنے کی ہمارا نصیب ہو، قسمت ہو، اور اللہ تعالیٰ ویسی ہم کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔